السلام علیکم جی۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ویلاگ یاسین ملک کے نام۔ بھارتی سپریم کورٹ نے سینئر اور بیمار کشمیری رہنما یاسین ملک کو عمر قید سنا دی، جعلی اور بوگس کیسوں میں۔ یاسین ملک نے کافی عرصے سے مسلح جدوجہد کو ترک کر دیا تھا اور وہ صرف اپنی آواز بلند کرنے کے جرم میں قصوروار ٹھہرائے گئے۔ اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس کشمیر کے علاوہ جس کو ہم نام نہاد آزاد کشمیر کہتے ہیں، اور جو پھر میں اس کو دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ آزاد کشمیر کا نام نہاد بیس کیمپ، جس کو کہتے کہتے، جس کو دنیا کو دکھاتے دکھاتے ہمارے زبان نہیں تھکتی، اس کشمیر میں کوئی منظم احتجاج ہوا ہی نہیں۔ رسمی طور پر چند شہروں میں انجمن تاجران کی کال پر شٹر ڈاؤن ہڑتال کی گئی اور کچھ جلسے جلوس بھی ہوئے، جو عام روایتی قسم کے جلسے جلوس ہوتے ہیں، جو آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ شغل میلہ ہے جی۔ اس کے علاوہ منظم طریقے سے ایک صدا بلند ہونی چاہیے تھی، جو نہیں کی گئی۔ جو احتجاجی مظاہرے کیے گئے ان میں نمائشی کردار بڑے بڑے تھے۔ ایک حقیقی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو دردمندی ہوتی ہے، جو اپنے کاز کے ساتھ انسان کو جو محبت ہوتی ہے، اس کا اظہار اگر سچے دل سے کیا جائے تو وہ ہر آدمی کو نظر آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر ایسا کچھ نہیں تھا۔ اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ بھی جو کچھ ہوا یہ بھی بہت تھا، میری نظر میں یہ کچھ بھی نہیں تھا۔ آپ عدم دلچسپی کی حالت دیکھیے کہ جس دن یاسین ملک کو سزا سنائی گئی، اسی دن آزاد کشمیر کی حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف اپنی پارٹی قائد عمران خان کی کال پر اسلام آباد دھرنے میں شرکت کے لیے کافروں کی شکل میں رواں دواں تھی، اور وزراء سرکاری گاڑیوں اور سرکاری پروٹوکول میں اسلام آباد کی طرف محو سفر تھے، جلسے کی طرف گامزن تھے۔ اپوزیشن اور دوسری سیاسی اور مذہبی جماعتوں نے بھی حریت رہنما یاسین ملک کی سزا کے خلاف مؤثر احتجاج کی کال نہیں تھی۔ جمعۃ المبارک کے خطبات تک احتجاج کو محدود کیا گیا۔ علماء کرام نے مذمتی قراردادیں منظور کی۔ دوسری طرف پاکستان کے بدلتے اور تلخ ہوتے سیاسی حالات کا اثر آزاد کشمیر پر بھی پڑ رہا ہے۔ وزیر اعظم نو منتخب وزیر اعظم سردار تنویر الیاس نے سابق وزیر اعظم عمران خان کی کال پر اسلام آباد دھرنے میں کشمیری قافلوں کی قیادت کی اور آزاد کشمیر بل سے قافلے اسلام آباد پہنچائے۔ سرکاری خرچے پہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ تنویر الیاس صاحب نے اپنی جیب سے خرچہ کر کے کارکنوں کو اسلام آباد پہنچایا؟ جی نہیں، ہرگز نہیں۔
سرکاری وسائل سے یہ سب کام ہوا۔ اس کے علاوہ اس حکومت کو قائم ہوئے تقریباً 1 سال ہو گئے۔ جب آپ اس کی کارکردگی پر ایک نظر ڈالیں گے تو آپ کو مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یعنی حکومت نام کی کوئی چیز اس خطۂ کشمیر میں نظر ہی نہیں آتی۔ اب بندہ سر پیٹے کہ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر ان لوگوں کو ووٹ دیے، لیکن افسوس کا مقام ہے کہ 1 سال گزرنے کے بعد بھی ان کے کریڈٹ میں سوائے وزیر آزاد کشمیر کے گڈ گورننس کے قیام کے لیے 22 نکاتی اصلاحاتی ایجنڈے کا اعلان ہی آپ کو ملے گا۔ اب وزیر اعظم صاحب نے اس پر عمل درآمد کے لیے حکم دے دیا۔ لو جی، کہانی پھر شروع ہو گئی۔ جو اصلاحاتی ایجنڈا جاری کیا گیا ہے وہ میں نے دیکھا ہے، اس پر عمل درآمد ہوتا نظر نہیں آتا۔ اس سے پہلے بھی یہ ڈرامے چلتے رہے اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ حکومت میں اصل وجہ یہ ہے کہ حکومت میں اتنی صلاحیت اور اہلیت نظر ہی نہیں آتی کہ وہ اس پر عمل درآمد کروا سکے۔ گاہک قسم کی بیوروکریسی آزاد کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، اور نو سکھی اور نا تجربہ کار وزراء اور وزیر اعظم جو پہلی دفعہ برسر اقتدار آئے ہیں، وہ بیوروکریسی کے جو پیچ و خم ہوتے ہیں ان کو نکالنے کے لیے کسی تجربہ کار آدمی کی ضرورت ہے جو ان سے کام نکلوا سکے۔ وہ ہمارے اس ٹیم جو جیسا پاکستان میں ہوا کہ 4.25 سال عمران خان صاحب گزار کے چلے گئے، آج تک ان کو سمجھ نہیں آئی کہ ان سے غلطی کیا ہوئی اور کہاں پر وہ اپنے نصب العین سے بھٹک گئے۔ اب آگے آگے دیکھتے جائیے اصلاحاتی ایجنڈے کے ساتھ کیا مذاق ہوتا ہے، ہماری بیوروکریسی اس کا کیا اثر کرتی ہے۔ بہرحال عوام میں بے چینی ہے اور بے پناہ بے چینی ہے۔ ڈیزل اور پٹرول مہنگا ہونے سے عام آدمی کی مشکلوں میں کئی گنا اضافہ ہو چکا ہے۔ اب آگے کیا ہوگا؟ شنید یہ ہے کہ ڈیزل اور پٹرول اور مہنگا ہونے جا رہا ہے چند دنوں میں۔ اگر ایسا ہوا تو پھر اس خطے کے غریب عوام کا اللہ ہی حافظ ہے۔ اچھا جی، پھر ملیں گے۔ خدا حافظ۔